اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر کی سب کے نام تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا قبول و منظور فرمائے شمسی صاحبان تو جو عزیز و اقارب دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے جمعہ رحمت جگہ نصیب فرمائے ساری محنت کا بشا اپنے دربار قبول فرمائے جملہ مومنین دیاں دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سامنے جائے صلی اللہ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے سے خالق کائنات نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اونچی اونچی آواز سے پکار کر اس کی برائی بیان کی جائے الا من ظلم صرف اجازت مظلوم کو ہے کہ وہ ظالم کے خلاف جو کہنا چاہتا ہے کہے وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی میرے محترم سامعین میں پہلے دن کچھ وہ ظلم دسیا جڑا عرب جاری سی کل بھی ادھے گفتگو کی اج یہ وضاحت جڑی علماء نے کی ہے آئمہ کی زبان ہے اطہر تو وہ میں دسنا چاہنا کہ ظلم دیا کئی قسم نے کسی نو مارنا ظلم ہے کسی کا مکان ٹا دینا ظلم ہے کسی کی زمین تے قبضہ کرنا ظلم ہے یتیم دا مال غصب کر لینا ظلم ہے بڑے ظلم انہوں چوں نشاندہی جڑی کی ہے معصومین نے وہ ایک عجیب جہا ظلم ہے وہ مظلوم بھی عجیب انہوں تے آج دی گفتگو کرنا چاہنا یہ امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ یہ مولا یہ ظلم بچ کئی قسمہ نے ظلم دیا کچھ وضاحت کی جائے ساڈے امام ہر بندے دی نیچر ہر بندے دی حیثیت کے مطابق انہوں جواب دے پڑھا لکھا بندہ کرتا سی تو اس زبان سے گل کرتے سن ان پڑھ بندہ پوچھتا سی تو پھر وہ لیول کے مطابق انہوں جواب دے سن اہل کتاب گل کرتے سن تو مطابق جواب دے سن اس واسطے کئی بندے شک پیدا ہے کہ تھوڑے ایک امام نے ایک سوال دے کئی جواب دیتے ہیں یہ کئی جواب دے ہو سکتا ہے جڑا ہر علوم دا ماہر بندے تو ایک جواب نہیں ہوگا اور میرے امام مختلف بندے شکریہ انہوں نے اذہان کے مطابق انہوں نے ذہنی سطح کے مطابق جواب دیتے ہیں جڑا ایک امام نے میرے پنجوے نے جواب دیتا ہے آج اس جواب تے ہی میں سمجھا کہ میں اس پڑھنی چاہیے اس آیت کے متعلق اس کا جی مظلوم نو اجازت ہے یہ مظلوم کئی قسموں کے ہوتے ہیں کوئی ایسا مینو بیان کرو جڑا کسی تے ظلم ہوگی وہ جڑا امام نے گل کی وہ بڑی کمال ہے فرماتے نے کسی بندے کی بے جا تعریف کرنا ظلم کسی انسان کی بے جا تعریف کر دینا وہ تعریف کے قابل نہ ہو اس میں وہ اوصاف اور کمالات پائے ہی نہ جاتے ہیں وہ تعریف کر دینی جڑی وہ وچ ہی کوئی نہیں یہ وہ تے ظلم ہے تے جدی تعریف ہو رہی ہے وہ مظلوم جدی تعریف ہو رہی ہے وہ مظلوم ہے کیونکہ وہ کمال وہ موجود ہی کوئی نہیں وہ فضیلت وہ ہے ہی کوئی نہیں یہ علامہ علی نقی صاحب نے جڑے لکھنؤ کے سن علامہ علی نقی صاحب نکن جنہوں کیا جاتا انہوں نے فصل الخطاب انہوں نے تفسیر ایک لفظ لکھا انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں ایک ظلم کی یہ بھی قسم ہے کہ کوئی تمہاری بے جا تعریف کرے اور جو تم اس ظلم کی رد نہ کرو تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تم بلند نظر نہیں تنگ نظر اگر تسی بلند نظر ہو تو خود ہی انہوں بندے کہہ دیو کہ جناب جی تسی میرے متعلق پہ گل کر دیا نا یہ گل ٹھیک نہیں
یہ گل ٹھیک نہیں. یہ بڑے بلند نظری کی گل ہے, یہ بڑے حوصلے کی گل ہے, یہ بڑی عالی ظرفی کی گل ہے کہ بندہ علم ویخ کے کسی کو شاہ جی کہہ دے. یار کوٹھے تے علم لگا ہوئے تو بندہ سمجھتا شاہ کا کال ہونا ہے, وہ شاہ نہ ہونا, بندہ انہوں شاہ جی کہہ دے, وہ مظلوم ہے. پھر سن, جنوں شاہ جی ہے نہیں انہوں پہ شاہ جی آندا ہے, وہ امام دی نظر چو مظلوم ہے, اتنے ظلم پہ آندا ہے, کیونکہ انہوں او کیا جا رہا ہے جو او ہے نہیں, انہوں او کیا جا رہا ہے جو او ہے نہیں. ہوں اللہ فرماندا ہے کہ بول جہر بالسوء من القول, زبان نال بول بول کیا, نہیں میں شاہ نہیں, نہیں میں سید نہیں, نہیں میں سید نہیں. وہ آنکھیں دے تاں جی وہ عالی ظرف بندہ ہوگے, وہ دا ظرف اتنا بلند ہوگے کہ وہ کھل کے کہے جناب میں اس قابل نہیں. بروز حشر وہ بھی مظلوم کٹھے ہون گے جنہ دی شان اونی ہے نہیں سی جنی بندیاں بیان کر رہے. سبحان ایسے ایسے مظلوم کٹھے ہون گے جڑے اللہ دی بارگاہ جا کر گے یا اللہ اسی اس قابل نہیں ساں, انہاں ساڈے تے ظلم کیتا ہے کہ اسی جو ہے ہی نہیں ساں, انہاں سانوں منیا کیوں جڑے اسی ہے نہیں ساں. بہت شکریہ. یہ بھی ظلم ہے, یہ اپوزٹ بھی ایک ظلم ہے. ایک تے ظلم اے ہے کہ جو اس میں کمال نہیں اس کو اس کمال سے پکارا جائے, جو اس میں فضیلت نہیں اس کو وہ فضیلت دے کے پکارا جائے. میرے پنجویں امام فرماتے ہیں یہ بھی ظلم ہے, اور کسی کے کمال کو بیان نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہ ظلم دی جڑی آج والی تعریف پنجویں امام تو آئی ہے, یہ ایک کمال ہے جی جہدے تے میں آج دی گفتگو کرنا چاہوں. کسے بندے نو بے جا تعریف کرو گے یہ بھی ظلم ہے, تے جی وچ کمال ہوئے تے بندہ بیان نہ کرے, کمال ہوئے تے بندہ بیان نہ کرے. میرے محترم سامعین, آج گفتگو اس گل تے وے کہ آل محمد تے جنہ لوگاں تلوار نال ظلم کیتا, تیر نال ظلم کیتا, لاٹھی نال ظلم کیتا, نیزے نال ظلم کیتا, وہ لوگ تے وہ سن جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال آل محمد تے ظلم کیتا. آج ایسے ظالم نے جڑے اپنی زبان نال ظلم کر رہے ہیں, انہاں دے وہ کمال ہی بیان نہیں کر رہے جڑے اللہ نے قرآن وچ بیان کرنا. وہ ظالم تے مر گئے نے, وہ ظالم مر گئے. اس ویلے جڑے زندہ ظالم نے وہ بندے نے, کیسے ظالم نے, انہاں دی تعریف کرتے ہیں جڑے تعریف دے قابل نہیں, انہاں دی تعریف چھپا جاندے نے جڑے تعریف دے قابل نہیں. اور اس گل دا میں ثبوت جناب کے سامنے اج رکھ دینا. ایک مفتی صاحب نے انہاں دی کلپ میرے کو پہنچی, انہیں ایک گل کی تھی, اتھوں میں صاحب لگے ہیں کہ کمالات آل محمد نو کنا چھپایا جا رہا ہے. کمالات آل محمد نو چھپانا بھی بہت بڑا ظلم ہے. اور اج جڑا بندہ بندے کٹھے کر کے اعلان کرا کے سانو سپیکر دے کے اینی محنت کر کے بندے کٹھے کر کے جڑا آندا ہے بیان کر کچھ کمال اہل بیت, بیان کر کچھ فضائل اہل بیت, میں سمجھنا یہ بھی تے مظلوم دی حمایت ہے, اور تہاڈا تھوڑا بہت بولنا بھی مظلوم دی حمایت ہے. میں امام حسین علیہ السلام دی ذات ہوں, اج مظلوم نہیں ہے تو انہاں دی ایک بیان کراں. ایک تے وہ ظلم نے جڑے کربلا چوں, ایک اج ظلم ہے جڑا زبان نال بندے کر رہے ہیں, کسی کے کمال کو چھپا دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ کمالات نو جڑا چھپایا گیا نا, وہ بندیاں دے کم علمی تو فائدہ اٹھایا گیا. جڑا بندہ نارووال نو اچھی طرح نہیں جانتا, وہ نہیں جانتا, وہ کسی کو پوچھ بیٹھا کہ میں اتنے جانا, انہوں جنہ کھجل کر سکتا ہے, کیونکہ انہوں پتہ کوئی. میں پیانا وہ جلدی بھی لے جا سکتا ہے, انہوں پتہ ہے پیا گلی جلدی لے جاتی. پھر اگر کھجل کرنا چاہتا ہے پھر وہ 5-7 گلیاں بھی پھیرے تو وہ پھرتا رہتا ہے. کیوں پھرتا ہے انہوں پتہ نہیں. میں تمہیں ایک گل دساں, جہالت دیاں گلیاں وہ کھجل ہوئے ہیں جنہ تاریخ پڑھی ہے قرآن نہیں پڑھی. بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے. جن ایک باری قرآن پڑھ لینا جی ترجمے نہ, ترجمہ دیوبندیاں دا پڑھ جاؤ, ترجمہ اہل حدیثاں دا پڑھ جاؤ, قبلہ ترجمہ اہل سنت دا پڑھ جاؤ, ترجمہ شیعہ دا پڑھ جاؤ, وہ میں نہیں گل کر رہا. کوئی بھی ترجمہ ہے, ترجمہ تو ہے ہی ہے نا, تھوڑا بہت فرق ہوئے گا بھائی, تھوڑا بہت فرق ہوئے گا, وہ بھی حیا دا ہی فرق ہوئے گا. سبحان اللہ. وہ بھی صرف حیا دا فرق ہوئے گا. جڑے حیا والے ترجمہ کر دے وہ ترجمہ ہور ہوئے گا.
تے جڑے بندے ودے کسے دا حیا نہیں کردے وہ ترجمہ کرن گے تے گل ہور ہوے گی. آکھو تے دو مثالاں دے دیں, دو کو مثال دینا. سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت ہے, فقط تاب اللہ علی النبی, اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. یہ بھی ترجمہ ہے. ایک بندے نے ترجمہ کیتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. میرا خیال ہے تو ساتھ توجہ کیتی ہو گئی تھوڑی بہت. آیت کی فقط تاب اللہ علی النبی, اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے, اللہ پھر آیا اوپر نبی کے, اللہ رحمت کے ساتھ پھر آیا اوپر نبی کے. یہ بھی ترجمہ ہے. ایک بندے نے ترجمہ کیتا ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. میرا خیال ہے تو انہوں پسند نہیں آیا ترجمہ, اس واسطے معاف انہوں کیتا جاندہ ہے جن نے پہلے کو غلطی کیتی ہوگی. جدو نبی غلطی نہیں کرتا تے معاف کرنا نہیں گل کریے. اصل ہے ترجمہ کرنے والا بے حیا ہے. ایک اور ترجمہ کر میرا خیال مثال کے طور پہ مجلس میں وہ جڑی میرے ذہن چ میں پڑھنا, میں ایک ترجمہ تمہیں سنا دینا. وہ آیت کا نمبر جی 155 ہے. وہ سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت. چلو اے پہلے اے جناب کے سامنے میں پڑھ دینا سورہ مبارکہ آل عمران دی. وہ بعد پڑھا گے کدی پھر 152 نمبر آیت پڑھ. جڑے بندے جنگ بدر شہید نہیں سن ہو سکے وہ تمنا رکھتے سن کہ اسی بھی شہید ہو جائے, کیونکہ جب جنگ بدر دے شہداء دی نبی نے شان بیان کی تھی. کچھ بندے آتے سن کمال دے بندے نے جڑے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے تے جنت چ آرام پہ کرتے ہیں. وہ پھر کچھ بندے تمنا سار کرتے سن, ساڈے ورگے تو نہیں سن, وڈے لوگ ہی ہوں گے, تمنا سار کرتے ہیں فتمنا الموت. کوڑا بندہ جڑا آپ موت کی تمنا کرے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بندے سن جڑے شہادت دا شوق رکھتے سن. وہ پھر نبی پاک نو کہنے لگے کہ کیسے وہ لوگ سن جڑے جا کے جنت چ آرام کر رہے ہیں, آمنے سامنے تختاں تے بیٹھے نے, تے سبز قیم خواب دے کپڑے پائے نے, تے سونے دے کنگن پائے تے جناب پانیاں دے تے آ جاندا ہے, دودھاں دے تے آ جاندا ہے, شہداں دے تے آ جاندا ہے, کھجوراں دے تے آ جاندا ہے, ہوراں دے تے آ جاندیاں. یعنی کمال وہ بندے نے. وہ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تسی فکر نہ کرو, اللہ پھر کوئی موقع دے. وہ موقع آ گیا جنگ احد. بھائی ترتیب ہے یہ نا, جنگ بدر پہلے ہوئی ہے, جنگ بدر تو بعد. وہ جنگ بدر تو بعد جنگ احد آ گئی تو پھر شہادت کا موقع تو بن گیا بنے. وہ پھر معاملہ ایسا بنیا کو جڑے نبی پاک نے کچھ بندے کھڑے کیتے سن کہ اتوں تساں جگہ نہیں چھڈنی, جنگ فتح ہوئے جنگ کچھ ہو جائے تساں جگہ نہ چھڈنی. وہ کوئی پتہ نہیں کی معاملہ گڑبڑ ہوئی, بندے وہ جگہ چھڈ گئے. ہوں حالات ایسے نے بھی مئیساں ساڑیاں دا ماحول نے بن گیا کہ جدوں تک گل دی وچوں تو پھولا پھالی نہ کریے بندے کو سواد ہی نہیں آتا. میرا خیال ہے اس پھولا پھالی نو چھڈو, جتھے نبی نے بندے کھلارے سن اتنے نہیں رہا, بس بات ختم. اس گل چ کی ہمیں سواد لینے نے, ہو گیا ایسا ہو جاتا بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے. آج مثلا جہاں بندہ اتنے سوتا ہے وہ ساؤنڈ تے نہیں نہ آیا, ہو جاتا وعدہ گھاٹا. مجلس کے جو بندہ بیٹھا ہے گھروں بھی آیا ہے, اتنے بھی آ گیا ہے, میں مجلس بھی پہ پڑھنا, وہ پھر سوتا ہے. جان کے تو نہیں نہ سوتا, بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے. تو جب مجلس بندہ سو سکتا ہے تو نبی کا کھڑا رہا بھی تو اگے پیچھے ہو ہی سکتا. یار بندے کو وعدہ گھاٹا مہربانی یار, کوئی ایسی گل نہیں. ہو جاتا بندہ اٹھن لگے نال دے پیر آ جائے, جان کے تو نہیں نہ اس رکھے, لیکن ہو جاتا بندے کو وعدہ گھاٹا ہو جاتا. مجلس جا کے بندہ سو جائے بندے کو وعدہ گھاٹا, دھیان اوتھے ہوئے لنگر تے بندہ کہے دی جوتی پا کے ٹر جائے, ہو سکتا اس ارادے نال نہ پائی ہوئے. ضروری ہے چوری کی نہیں, وہ بھی کنچی چپل سی ہوائی چپل, اگلے دی بھی ہوائی چپل سی. ہوائی چپل چ کیڑی مگروں ہاتھ لانا پہنتا, پتہ لگ جائے میری ہے کہ کسی دی, انج بندہ پا کے نکل جائے تو پھر وہ اتنے جا کے بندہ آخیا بھائی آ جوتی میری, وہ آتا یار میں ویکھیا نہیں. یہ مطلب بندے کو وعدہ گھٹ ہو جائے. کنیاں کو مثالات ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہی, بڑیا وڈیا لوگوں کو بھی وعدہ گھاٹا ہو. اسی تے مسکین ہاں, نبی آخیا تساں جگہ نہیں چھڈنی,
پیغمبر اعظم نے آخیا تساں ایک جگہ نہیں چھڈنے، پھر بندے کو وعدہ گھٹ ہن مگر تو نہیں چڑھ جانا چاہیے، ہو جاتا بندے کو وعدہ گھٹ۔ میرا دل کرتا ہے سارا مجمع نہ میں خیبر لے جا، خیبر، وہ خیبر دا قلعہ میں ویکھ کے آیا، جتھے وہ قلعہ نے 2 قلعے کھلوتے نے، باقی ختم ہو گئے نے، 2 اجے قائم ہیں۔ وہ قلعہ جتھے وے اجے وہ باریاں شاریاں وہ پرانے مکان موجود نے، یقین کرو جی اتھوں بندے وٹے مارن لگن نہ وٹے تے تھلڑیاں دے تیر بھی اتھے کام نہیں کر، یعنی اونچی اینی جگہ تے اینی نیویں جگہ جتھے میں کھلوتا رہا، ایتھے بندے بہ کے نہ مذاق کرتے ہیں کہ اتھے انج ہو گیا انج ہو گیا، اتھے جا کے ویکھیے تے بندے نوں ٹھنڈ پی جاندی۔ ویکھن سننے چ تہاڈی خیر فرق جڑے بندے اتنے مزاح اڑاندے نے بھی اتھوں بندے جی وہ باری جو منہ کٹدا سی تے بندے اگے پیچھے ہو جاندے، او یارا بندے ہی سڑنا ہو تے بندے کولوں وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے اگر 39 دن نہیں فتح ہو سکی، کافی کام کیتا نے، کافی کلے فتح کیتے نے، ان جڑا علی کیتا نا وہ کسے کولوں نہیں ہویا۔ جڑی منن والی گل ہے وہ تے من جانی چاہیے۔ 100 صحابہ کرام شہید بھی ہیں جی، 16 تو لے کے 20 دی تعداد شہداء دی بھی خیبر چ ہے۔ آخر جنگ ہوئی ہے تو بندے شہید ہوئے نا، یار جنگ ہوئی ہے تو بندے شہید ہوئے نے۔ گل نو اچھے طریقے نال ایک باری جانچ پرکھ کر لینی چاہیے، یہ کی حرج ہے، تھوڑی جی کر لینی چاہیے، کیونکہ حالات یہ کہ چھوٹی جی بھی بندے کو اگا پیچھا ہو جائے نا اسی ویلے بندے پھڑتے ہیں تو منہ تے مارتے ہیں۔ لہٰذا تھوڑا جا محتاط ہوندی ہے اس زمانے چ لوڑ ہے۔ تسی اندازہ لو کہ آرمی چیف صاحب نے کل تقریر ایک شعر پڑھیا، انہاں کہ علامہ اقبال دا شعر ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی ویلے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے پروگرام چ آخیا کہ ذرا جان پڑتال کر لیا کرو، یہ انہوں دا شعر نہیں، یہ مطلب محتاط ہونے کی لوڑ ہے نا یارا، محتاط ہونے کی لوڑ ہے۔ بعد چ ویکیا ہوگا لیکن وہ مشہور اینا ہو چکا ہے علامہ اقبال دا کہ لگتا یہ جی علامہ اقبال دا ہے ایک شعر انہیں بولیا، یہ مطلب بندے کی نظر ہوتی ہے بولن والے تھے، انہوں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ وڈیا لوگوں کے متعلق بھی بندے آتے ہیں کہ جناب ذرا دھیان کرو، کہ وہ پھر تھوڑا جہا ہے نا، میرا خیال ہے ایک بار تاریخ پڑھ لینی چاہیے اچھے طریقے نال۔ جنگ خیبر ایسا ہوا ہے بندے اگے پیچھے ہوئے نے، جہے میں حالات ویکھ آئے نا اتوں ماڑے بندے نو اگے پیچھے ہی ہو جانا چاہیے۔ یقین کرو حالات میں اکھاں نال ویکھ گیا، ویکھن سنن چ فرق ہوندا ہے۔ جدو میں تو کھلو کے تھوڑا یہو جہی گلاں شروع کیتیاں نا کہ یار ویکھو کتنے یار اتوں تے وٹے بندے مارن تے جت جاندے نے، یہ تو بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی بہادری ہے کہ اس مقام تے کھلو کے تو پھر بھی کچھ مقابلہ کرتے رہے۔ وہ جدو میں یہو جہی گلاں کراں تے جویں تسی پریشان، میں ایک مہربان مینوں کہن لگا بھی تسی تے ہونا وہ کئی رات تے ہی آ گئے ہو۔ میں کہ یار بندے کو وعدہ کرتا اس وقت مولا علی بھی تے فتح کیتا سی نا، میں کہ اسے واسطے اسی ہاتھی انہوں مننے ہاں جہاں کو نہ وعدہ ہوئے نہ کاٹا۔ عزیزو بندے کو وعدہ کاٹا ہو جانا۔ وہ جنہیں بندے پیغمبر اعظم نے کھڑے کیتے سن وہ تھے نہیں رہے، وہ پھر اللہ نے نقشہ کھچیا۔ جڑے بدر تو بعد آندے سن کہ اللہ سانو شہادت دیندا تے کمال سی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا۔ ترجمے وچ میں عرض کرنا کسی ویلے ترجمے وچ بھی حیا دا پہلو مد نظر رکھ کے ترجمہ ہور ہوے گا۔ تسی بندے نو آپ بھی کہہ سکتے ہو آپ آئیں، یہ بھی کہہ سکتے ہو تو آ، اے بھی آگ سکتے ہو ایتھے مارے گلا تے ترائے نے، لیکن حیا والی گل تے ہوئی ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ استحسونہم بإذنہ، جب تم کاٹ رہے تھے اور وہ کٹ رہے تھے، تم مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے، تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے، وہ جو تم قتل کر رہے تھے نا وہ اللہ تھا جو اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔
وہ اللہ کے وعدے کے مطابق ایسا ہو رہا تھا. اگو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر میں کی کرتا, میں تے تانوں حوصلہ دے کے پوری طرح لڑا رہا سا. اگو تہاڈے کول کوتاہی ہوئی ہے, او دے واسطے لفظ ہے حتی اذا فلشتم. یہ جڑا فلشتم ہے نا جی, یہ دے وچ کچھ نہ کچھ پہلو مد نظر رکھ کے ترجمہ کرنا پائے گا. انگریزی ایسی بے حیا زبان ہے, اوتھے یوں ہی لگتا ہے پاویں آپ آکھ لو. تسی آپ آکھنا چاہتے ہو تاں بھی یوں ہے, تم آکھنا چاہتے ہو تاں بھی یوں ہے, تم آکھنا چاہتے تاں بھی یوں ہے. وہ بڑی بے حیا زبان. بندہ نہ نہیں پتا کنے کو حیا ہے, زبان بڑی بے حیا. بس یوں, تو, تم, سارا کچھ, آپ, ہر شے بس ایک ہی لفظ. ایتھے ہن ترجمہ حتی اذا فلشتم. یہ اہل سنت دوستوں نے ترجمہ جڑا کیتا ہے انہاں طرح لحاظ نہیں کیتا, ساڈے مولویاں لحاظ کیتا. کیا بات ہے, کیونکہ صحابہ کرام دا معاملہ نہیں بھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا معاملہ بندے کو وعدہ کٹا ہو جاتا. ساڈے مولویاں دا ترجمہ کیتا ہے وہ پہلے پڑھا کہ انہاں والا پہلے پڑھا, انہاں والا پہلے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن تے ہوئے ہے. وہ فرماتے ہیں حتی اذا فلشتم, جب تم نے نامردی دکھائی, جب تم نے نامردی دکھائی. ساڈے جو کسے ترجمہ کیتا ہوتا تو سارا پنڈ اندر آ جانا سی. انہوں نے کہا ویکھو جی ویکھو بے حیا کتھوں جم پے نے, انہاں نوں نامرد سارے نظر آؤندے نے. وہ تو شکر ہے انہاں ترجمہ کیتا ہے. تطہیر زیدی صاحب ساڈے عالم دین نے, انہاں دی تفسیر میرے کول پہنچی ہے. انہاں بھی اسے آیت کا ترجمہ کرتا ہے, فرماتے ہیں جب تم نے سستی دکھائی. کمال ہے بھائی, کمال ہے. جب تم نے سستی دکھائی, آیت کے لفظ کے قرآن کے. صحابہ کرام کو اگر کوئی ایسا ہو گیا ہے تو پھر کم از کم یار تساں ترجمہ کیتا ہے کہ انہوں نے نامردی دکھائی, ایسا کی کیتا ہے سستی دکھائی. ہون قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس تو گستاخ ہیں کہ میں گستاخ. کمال ہے یار, صرف الزام دینا کسی, بس کسے تے الزام دینا. یہ مطلب ہے ترجمہ کوئی بھی پڑھو گے تقریباً ملتا جلتا ہوئے گا. بس ترجمہ کرنے والا کسے حیادار ہوتا ہے, کسے بے حیا ہوتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. اس واسطے میں نہ ترجمہ پڑھو گے تو جناب دے علم چاہ جائے گا کہ کمال تے کون ہے, زوال تے کون ہے. اور ظالم ہے وہ بندہ ہے جہدے چ کمال کوئی نہیں تو دے کمالات بیان کرے, تے ظالم ہے وہ بندہ ہے جڑا کسے دے کمالات نو غائب کر جائے. اس ویلے ایک بچے نے کمال وکھایا ہے, پاکستان سارے دا ساہ نکل گیا. کی نام دا ارشد ندیم. ایک بچہ ہے کوئی نوجوان 27-28 سال دا, چیچا بطنی دا. انہیں کو تھرو دا مقابلہ کیتے ہیں, او دے وچ وہ جڑی سٹک ہوندی ہے یا نیزہ جڑی بھی شے ہوندی ہے انہیں سٹیا, انہیں پھر جت گیا. پاکستان وچ جنی مایوسی سی نا, جنی مایوسی سی, وہ ایک دم ساہ نکل گیا بندیاں دا. نہ تے بل تھوڑے پہ ہوندے سن, مثال دے طور پہ جڑے اندر آئے نے وہ باہر نہیں پہ ہوندے, جڑے باہر نے انہوں کے خلاف بندے بیٹھے ہیں. ہوں جدو کسے محکمے دی کوئی پیشنی سی نہ پہ جاندی تے کیڑی خوشخبری قوم نوں دئیے, وہ سارا دا ساہ ایک ہی کڈا گیا. وہ یہ کوئی منڈا ساہ کڈا گیا ہے. صدر صاحب دا بھی بیان آ گیا, زندہ باد بلے ہو بچے. شہباز شریف صاحب دا بیان آیا, شاباش, بلکہ وہ ویندے سر پہ براہ راست اٹھ کے کھڑے ہو گئے. این جو نہ کیتا ہے, ساہ نکل گیا نا. وہ یارا ساہ نکلیا کہ نہیں. کسے آکھیا میں 5 کروڑ دیاں گا, کسے آکھیا میں 10 لاکھ دیاں گا, کسے آکھیا میں 2 کروڑ دیاں گا, کسے آکھیا میں مکان دینا, کسے آکھیا میں کراچی مکان دینا. روڑا پہ گیا ہے. اس طرح سمجھو جی میں 70 سالہ بابے وال بچہ نہیں ہو پیندا, یعنی 70 سال زندگی ہو گئی ہوئے, اللہ اولاد نہ دیتی ہوئے, تے ایک دم اللہ خوشی بکھائے, پھر بندے دا پتہ نہیں لگتا کہ کہڑے صاحب نہ خوشی کرا. یعنی مایوسی انی چھائی سی کہ ایک نہیں سارے پاکستان دی مایوسی ختم کر دیتی ہے. تسی جنہیں راضی بیٹھے ہو نا انہاں نو پوچھو جنہاں نو پتہ لگا ہے کہ سٹن لگیا یا علی مدد آ جائے. او پہ ہم سوچتے ہیں, او پہ ہم سوچتے ہیں کہ اگلی باری نا کوئی منڈا تیار کرو جڑا یا علی مدد آ کے پانچ مسود میرا خیال ہے
ساڑے لو یا اللہ مدد آ کے پاکستان سرخرو کرے سانو وہ بھی قبول ہے، یا علی مدد آ کے سرخرو کرے سانو وہ بھی قبول ہے، یا عمر آ کے پاکستان سرخرو کرے سانو تے اس واسطے سارا تے ساہ نکلنا چاہیے نا جے تے اج پوری قوم دا کچھ ساہ نکلے یارا کچھ نہ کچھ ساہ نکلے قرآن دی قسم ہر بندہ اندروں میں تو بڑا شکریہ پیدا کرنا کہ بندیاں دے منہ تے رونق آ گئی ہے تیری وجہ تو جڑا پاکستان تے منہ تے رونق لے آوے انہوں ارشد ندیم آتے نے جڑا صحابہ دے منہ تے رونق لے آوے انہوں علیب لے آبیتا ہے ساہ نکل گیا صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین جدو حیدر کرار نے خیبر فتح یہ مطلب ہے ترجمہ کرنے والے بھی اپنے اپنے صاحب دا ترجمہ کریں اور میں جڑا اج بیان ہے مفتی صاحب دا وہ پڑھ کے یہ تاج دی مجلس تھوڑی جی پڑھنا چاہوں تاریخ پڑھو گے تو صورت اور ہوگی قرآن پڑھ کے تاریخ پڑھو گے تو صورت اور ہوگی مہربانی کر کے تاریخ تو شروع مطالعہ نہ کرو قرآن تو مطالعہ شروع کرو قرآن پڑھن تو بعد خدا دی قسم تو ہمیں گل دساں گی سامعین گرامی قدر تسی ایک باری قرآن ترجمے نال پڑھ کے مجلس بیٹھ جاؤ میں تو تجربے کی مشاہدت کر قرآن ترجمے والے کوئی پڑھ تو پڑھ کے پھر مجلس بیٹھ نہیں ترجمے نہ پڑھیا تو تھوڑی پوزیشن ہو رہے گی ترجمے نال کٹ پڑھ کے بہو گے نا قرآن تانوں بہندیاں سار خطیب دا پتہ لگتا جائے گا جھوٹ کتھے کتھے پہ بولتا ہے سچ کتھے کتھے پہ بولتا ہے کیونکہ قرآن میرٹ ہے بندے تھوڑے اس واسطے بولے نے کہ اساں کیڑا پڑھ کے آنا پڑھی جاؤ تہاڈے تے اعتبار ہے مہربانی کرو کچھ نہ کچھ آپ ضرور قرآن پڑھو کہ بلا معذرت عرض کر رہے ہیں وہ بڑا آرام رہے گا تمہیں یقین کرو قرآن ایک میرٹ ہے جس مفتی نے گل کی میں نے دکھ لگا ہے تمہیں بھی لگے گا وہ فرماتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام میں پیانا ہو سکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ آخیا وہی کر دیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھیلا دی گئی ہے بات میں وہ گل کر لگا یہ بھی ظلم ہے کسی دے کمال تو انہوں کٹا دے یہ موضوع انہیں کیا ہو سکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے بکاؤ اگر حق پہ جا رہے تھے اسلام بچا رہے تھے شریعت بچا رہے تھے تو سارے صحابہ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے سارے صحابہ ان کے ساتھ کیوں نہیں نکلے اور صحابہ مکے میں بھی حج کرتے رہے مدینے میں بھی صحابہ موجود تھے وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جاتے اگر امام حسین نعوذ باللہ اللہ حق کے لیے ہی نکلے تھے اور اسلام کے لیے ہی نکلے تھے تو کیا صحابہ کرام کو اسلام کا کوئی پاس نہیں تھا کیا صحابہ کرام کو اسلام کی کوئی فکر نہیں تھی حضرت امام حسین نکلے تو ساتھ صحابہ کیوں نہ نکلے پہلی گل تو یہ کہ یہ گل ساڈے کو پوچھنے والی نہیں بہت شکریہ بھائی میں پیانا یہ گل سارے کو پوچھنے والی نہیں یہ گل صحابہ کرام کے متعلق انہوں کو پوچھنا کہ کیوں نہیں نکلے ایک کام ہوا ہے یہ یزید دے حق جن بندے پہ بول دینا مٹھے مٹھے یہ جتھے نقصان ہو رہا نا ایک فائدہ بھی ہو یہ اوپن ہو رہا ہے یہ کھول کے سامنے آ رہے ہیں ورنہ امام حسین علیہ السلام دی عزاداری وہ بھی اہل سنت شامل نے جڑے محرم سفر شادیاں نہیں کریں جڑے محرم سفر چاہتے ہیں کہ شادی اسی بعد کریں گے وہ بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام نے جڑے سبیلہ لا کے کھلوندے نے ماتم نہیں کرتے مرثیہ نہیں پڑھتے وہ بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام نے ہم درد نے الحمدللہ ساڈے تو نہ یہ کچھ بندے نے جڑی ایسیاں گلاں کرتے یہ گل کرنے والی نہیں سی جڑی میں کرنا پیا لیکن میڈیا اس واسطے پہ کرنا ساڈے پہلے ایک بندہ سی انڈیا دا مہاجر سی 47 وہ قائد اعظم کے خلاف گلاں کرتا سی اساں اپنے ٹیچر نو آخیا کہ سر جی وہ قائد اعظم کے خلاف گلاں کرتا ہے وہ آندا ساری زمین اتنے چنگی سی اس قائد اعظم نے ساڈے پیڑی ساڑے نام پوا چھڑی اسی غریب ہو گئے امیر تو وہ سانوں ٹیچر بڑے سیانے سن وہ کہنے لگے بیٹا یہ گل میرے نہ کیتی جی اگوں نہ کرے اگوں نہ کسی نے نہ کرنا آخا جی کیوں انہیں آخیا اگر گل پھیلے گی ایک بندے تک پہنچی ہے تھوڑے تک میرے تک آئی اتوں میرے تک اتوں تک اتوں تک اتوں تک 100 بندے چک گل آئے گی نا قائد اعظم کے متعلق کسی کے پیڑے خیالات اج تک ہے نہیں
ہو سکتا ہے کہ 100 وچوں ایک ایسا نکلے جڑا قائد اعظم تک بھی سوچن لگ پے شاید اچھا تھا یا نہیں تھا. اس واسطے گل پھیلا ہوئی نہ میں گل کرنی بھی نہیں سی جب میڈیا پھیلی نہ ہوتی. ہوں میڈیا ہوں نہ پھیلان والی گل کوئی نہیں, ہوں پھیل گئی ہے, بچہ تک پہنچ گئی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے تو 7 صحابہ کرام کیوں نکلے. اس تو پہلا سید عبداللہ مودودی کا جواب دے چکے ہیں, وہ میں دہرا دینا جی ایک باری. انہوں نے کسے پوچھا کہ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تھی, سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی, تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ وہ کہتا میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی باقی لوگوں نے کیوں کر لی؟ یہ مودودی صاحب نے آگیا ایک لفظ مودودی صاحب دا میں انہوں تفہیم القرآن چو لکھ کے لیا. وہ فرماندے نے کہ ایک لفظ نے فرماندے نے امام حسین کی زندگی اور زندگی کے بعد صحابہ و تابعین میں سے, صحابہ و تابعین میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس کے قول سے ثابت ہو کہ حضرت امام حسین کا خروج کرنا ناجائز تھا. تہاڈی بہت شکریہ. ایک بار دوبارہ عرض کروں, وہ فرماندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین, صحابی انہوں آندے نے جنہیں رسول پاک نو ویکھیا ہو, تے تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی ویکھیا ہو. ٹھیک ہے, وہ فرماندے نے صحابہ اور تابعین میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملتا جس نے امام حسین کے نکلنے کو, خروج کو بغاوت کہا یا ناجائز کہا. اگر لطیف جی گل قبلہ وہ فرماتے ہیں کہ ہاں جن صحابہ نے آپ کو نکلنے سے روکا یا منع کرتے رہے کہ آپ نہ جائیں, وہ تدبیر کی بنیاد پہ ایسا کہہ رہے تھے, مخالفت نہیں کر رہے تھے. کاش مجلس کا ماحول ہو جائے بھائی تشریح نہ کرنی پائے. وہ فرماتے ہیں بہت شکریہ کہ سانو کرنی پہندی ہے جی, کرنی پہندی ہے بھائی حالات ایسے نے کہ گل ہی اس طرح کر لی نے گلاں کہ اتوں گزر جاتی ہے گل, پھر بچ آنا پہنتا بار بار. جی میں کہانی کری دی ہے نا, اتوں پھیرا لا کے پھر بچ, اتوں پھیرا لا کے پھر بچ, کسے ویلے ادارہ بنتا ہے, ایڈی کال نال نہیں بنتا. بہرحال میں پھر عرض کر وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جو نہ نکلنے کا مشورہ امام حسین کو دے رہے تھے وہ تدبیر کے طور پہ کہہ رہے تھے, مدبرانہ ان کی سوچ تھی کہ آپ نہ نکلیں, وہاں حالات ایسے نہیں, ان کی تدبیر تھی, وہ مخالفت میں نہیں تھے. شکریہ, مخالفت میں نہیں تھے, تدبیر کر رہے تھے. میں نے ایک بندہ آکھے اس ویلے نہ جاؤ گجرا والے, یہ وہی تدبیر ہے. میں ایک بار نہیں سا آیا دھند کی وجہ تو آ شہر ہی بیٹھے نے, میں کیا دھند بڑی ہے, ساڈا اعتبار ایڈا مکا ہے, انہیں آخیا اتنے تو کوئی نہیں. میں کہ میں دھند چ پھس گیا, نہ اگے جان جوگا نہ پیچھے. تلنڈی موسا خان دے قریب, یہ سین شہری, یہ آخر لگے اتنے تو کوئی نہیں, تو اعتبار جو کوئی نہ ہوا. میں کہ تسی ذرا باہر نکلو. یہ جب باہر نکلے تھے میں کہا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انہاں دی میں تدبیر دیتی پہ نہ, انہاں آخیا تیری تدبیر نہ سی متفقہ. یہ بھی مخلص ہیں, کنے بیان کرا, میں بھی مخلص ہاں, میں تدبیر اپنی دے رہا سا, یہ تدبیر اپنی دے رہے سن. تدبیر دینے والے برابر نہ ہو تو اختلاف ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مخالفت کر رہا ہے, اپنی تدبیر دے رہا ہے. صحابہ کی تدبیر اپنی تھی, نبی کے بیٹے کی تدبیر اپنی تھی. بہت شکریہ. صحابہ کرام مخالفت نہیں سن کر رہے, اپنے حساب نال تدبیر دے رہے سن. صحابہ کی تدبیر میں نہیں جانا چاہیے تھا, اور امام حسین کی تدبیر میں. بہت شکریہ کہ بلا جی میں گزریا نا شاید ہی کوئی گزرے, کیونکہ میں کسی نے ٹکرایا نہیں. میں پھر عرض کریں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تدبیر تھی کہ وہاں نہ جائیے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ تدبیر تھی کہ ہمیں جانا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے, مخالفت کی بات نہیں,
تدبیر کس کی ٹھیک تھی؟ صحابہ کا حضرت امام حسین کو خارجی اور باغی نہ کہنا دلیل ہے کہ صحابہ مان چکے تھے تدبیر محمد کے بیٹے کی ٹھیک تھی۔ بھائی کیا بات ہے، جنہیں بندے سمجھ سکے نے بچیاں نو سمجھا دیا۔ صحابہ کا حضرت امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہ خارجی کہنا نہ باغی کہنا، اس بات کی دلیل ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ تدبیر اسی کی ٹھیک تھی۔ اس لیے کہ اگر کربلا پہ بات ختم ہو جاتی تو شاید شک میں بات رہ جاتی۔ جب یزید نے کربلا کے بعد مدینے پہ حملہ کر کے ہر صحابی کی عزت کو لوٹ لیا، بندوں کو سمجھ آ گئی ہماری تدبیر اور تھی، محمد کے بیٹے کی تدبیر اور۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ قبلہ نہایت مہربان، تو سب بڑا اچھا، بہت شکریہ۔ میں قریب ہوں، یہ جس بندے آکے نا حضرت امام، شکریہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کیوں نہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ اندر نے رضی اللہ تعالیٰ ایتھے غلطی کیتی ہے، تو ایتھے غلطی کیتی تو امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ کہہ دیتا ہے، اگو تینوں صحابی نہیں لگا۔ بندے سوچ دے رہے کہ جب وہ رضی اللہ بیعت کر گیا تھا، کیا بات ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں نہ کی؟ غلطی بیسیکلی یہ ہوئی ہے جڑا تو علیہ السلام نو رضی اللہ کہہ دیتا نہیں۔ اجا سواد نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود بھیجو، بھیجو دی طرف۔ شکریہ، مجلس ہو گئی، مجلس تساں پڑھی ہے، میں نہیں پڑھی، آج داد میں تانوں دین لگا۔ نبی پاک دے درود پڑھو ایک بار۔ وآل محمد۔ ہن میں اس نارووال دے پرانے جہان دی تت فہمیدہ تے فرزانہ مجمع کو پوچھنا، اے آل محمد نبی نے؟ بولو بولو نا، نہیں نبی نے؟ آل محمد جو کوئی نبی نہیں، نبوت حضور تک ختم ہے۔ میں تو انوانا نبی تے پڑھو، کیا بات ہے بھائی، آل محمد تو نبی کوئی نہیں، نبوت تے حضور تے قبلہ ختم ہو گئی۔ میں جنی باری تو انوانا کہنا نبی تے درود پڑھو، اونی باری تو ساکھنا اللہم صلی اللہ محمد۔ کیوں؟ ہم اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہے، محمد کا بتایا ہوا پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا مجھ پر تم پریدہ درود نہ پڑھو، درود وہی ہے جو مجھ کے بعد میرے بعد آل محمد میں آئے۔ پوری دنیا پڑھ دی ہے اللہم صلی اللہ محمد۔ بولو یار، کوئی بندہ جو آل محمد نو کٹ کے درود مکمل کر سکتا؟ طارق جمیل صاحب نو جان دو تھوڑا بہت، تھوڑا بہت۔ بھائی یارہ نہیں ملے تصویر تو دیکھی، انہوں دا کی مذہب ہے، فرقہ کیڑا ہے؟ دیوبندی نے۔ شکریہ کہ دیوبندی عالم دین نے، قربان ہو جا میں ایسے دیوبندی تو۔ انہیں ایک جملہ آکھے، وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ درود پڑھنا نہیں چاہتے، ان کو نماز میں پڑھنا پڑتا، جو نہیں بھی نہ پڑھنا چاہتا جب وہ نماز میں بیٹھتا ہے تو پڑھنا پڑتا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ دا مطلب ہے جو درود رسول پہ ہے وہ آل رسول پر ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے تمہیں کدی آج کر کے دس اے جس آل تے درود ہے اس میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ بندے کہہ ہی نہیں سکتے جے آل وچ امام حسین علیہ السلام نہیں تے آل ہے ہی کوئی بھی نہیں، آل کوئی نہیں۔ جے آل ہے تو وچ امام حسین ہے، اگر ہے نہیں تو پھر آل دے وچ نے لطف لینا۔ اے قرآن یہ دے ترجمے تے اج اتفاق پہ کر شاہ رفیع الدین او ارشاد فرماندن صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جنہاں دن چک قرآن میں چک گیا اگوں مننا نہ مننا تیری بات آندھا چک قرآن اے میں چک گیا با وضو کھڑا مغربین پڑھ کے الحمدللہ
فرماتے ہیں صلو علیہ، درود بھیجو، وسلیموا تسلیما، اور درود بھیجنے کے بعد سلام بھیجو۔ سلام بھیجنا یعنی جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، یہ مطلب ہے جو صلوات کے قابل ہے وہی سلام کے قابل، جس پر صلات ہے اس پر سلام ہے۔ علیہ الصلاۃ، ایک باری پھر علیہ الصلاۃ، جس پر بندہ درود پڑھتا ہے اسی پر سلام بھیجتا ہے۔ اگر حسین آل میں ہیں تو پھر علیہ السلام ہے، نہیں کوئی نہیں سنا یار جے آل تے سلام ہے، آل تے سلام ہے، آل تے درود ہے، جدہ تے درود ہے او دے تے سلام ہے، تے جدہ تے سلام ہے او علیہ السلام ہے، علیہ السلام ہے۔ جے تو قرآن پڑھ کے حضرت امام حسین تے علیہ السلام پڑھیا ہوں تو سوال ہی نہیں سی کرنا کہ انہوں نے بیعت کیوں نہ کی۔ یزید جیسوں کی بیعت رضی اللہ کر سکتا ہے علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام ہیں، ان پر درود ہے۔ اگلی گل وسلیموا تسلیما دا دوسرا ترجمہ، ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا۔ تسلیم وہ کرے گا قرآن کے مطابق جو درود پڑھے گا، تسلیم اسے کیا جائے گا جس پر درود ہے۔ 10 اور 9 محرم دی 61 ہجری دی درمیانی رات نو ایک بندہ یزید اللہ نکلیا، حسین دی بارگاہ جا گیا، رستے وچ ایک شامی سپاہی نے پوچھا اور کی ہویا ہی؟ کہنے لگا یزید نو چھڑ دیتا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا حسین ابن علی مولا سامنے کھڑوتے سن۔ ہو سکے تینوں ہویا کی ہے؟ ہو سکے سمجھ آ گئی، ہو سکے کی سمجھ آئی ہے، ہو سکے میں سمجھ آئی ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے بھی، ہو سکے پڑھ کے بھی، روزہ رکھ کے بھی، حج کر کے بھی، قرآن دی تلاوت کر کے بھی، تے کتھے جا رہے ہیں؟ جہنم میں۔ کہنے لگا تینوں شک کے میں پہ؟ ہو سکے شک نہیں، پاک کے شک نہیں، مینوں یقین ہے۔ ہو سکے کہ میں انگشت شہادت دا اشارہ کر کے ہو سکے یار حد مک گئی ہے، میرے جہنمی ہون دا ہور کڑا ثبوت ہوئے؟ درود میں او دے تے پڑھنا، تسلیم میں او نو کرنا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ درود میں کسی میں پڑھ رہا ہوں، تسلیم میں کسی کو کر رہا ہوں۔ جو درود والے پر درود پڑھ کے اس سے ٹکرا جائے وہی یزید ہوتا ہے۔ جیڑا کسی دا کمال چھپائے وہ بھی ظالم۔ ایک اور دلیل نوجوانوں دے رہا جی، جڑے میرے نال دے بندے بیٹھے ہو وہ 50 سال تو جڑے اتنے نے، وہ مہربانی کرو، وہ تعاون کرو تو ذرا بچیاں نوں گل سنائی۔ اے سورہ مبارکہ توبہ، توبہ سورت دا نام کی توبہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان میں آ گئے ہو نا، سچوں کا ساتھ، جو ایمان میں آ گئے وہ سچوں کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے کچھ مومنین ہیں، کچھ صادقین ہیں۔ صادقین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مومنین کا ساتھ دیں۔ کیا بات ہے، مومنین کا حق بنتا ہے کہ وہ صادقین کو تلاش کریں، صادقین کو تلاش کریں، تلاش کر کے پھر ان کا ساتھ دیں۔ ایک کنوں حکم ہے جی، صدقے جاؤں کہ بلا شکریہ، مومنین ساتھ کے دادو صادقین دا شک ہوئے نا کہ صادقین ہیں کہ نہیں، سچا ہے کہ نہیں، پھر تو مومن کھلو کے سوچ دے، وہ آندہ آ، وہ آندہ جاننا پر پتہ تے کر سچا ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے سچے تینوں میں دس دینا، پہلا میرا دل کردہ بوئے کے قرآن لے جا۔ بڑے بڑے علماء نے پوچھا ایک باری سوچ کے دسو حسین مومنین میں آتا ہے یا صادقین میں؟
کمال ہے یار. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. محمد ان سے کہہ دے تم اپنے صادقین لے آؤ, ہم اپنے صادقین لے آؤ. کمال ہے. صدقہ جانا, تم اپنے صادقین لاؤ, ہم اپنے صادقین لاتے ہیں. اور لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ لعنت کرے گا کس پر؟ جھوٹوں پر. بندے نہیں, اللہ کرے گا. آپ کرے گا. کدے تھے؟ جھوٹیاں تھے. یہ مطلب عیسائیاں لیاؤنے نے اپنے حساب دے سچے, پیغمبر نے کھڑنے نے اپنے حساب دے سچے. کنی باری قرآن چکو تے ہاتھ رکھوا کے پوچھا 10 ایک گل دا چھڑ, صدق دا مناظرہ چھڑ دیتا, خلافت مناظرہ چھڑ دیتا, ولایت مناظرہ چھڑ دیتا, حلالے تے مناظرہ چھڑ دیتا, تراویہ تے مناظرہ چھڑ دیتا, ماتم تے کوڑے تے علام تے شبیہ تے مناظرہ چھڑ دیتا. ایکو گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ہے وہ جڑے نبی کرو صادقین لے گئے نے وہ کون کون سا؟ پوری دنیا من گئی ہے. گود میں حسین تھے, انگشت شہادت کے ساتھ حسن تھے, پیچھے سیدہ زہرا تھی, آخر میں علی تھا. یہ مطلب ہے قرآن کی نص کے مطابق حسین صادقین میں آتا ہے نا, صادقین میں آتا ہے نا. اب پوچھنا ہے تو صادق سے نہ پوچھ, تیرا ساتھ کس کس نے دیا, کس کس نے نہ دیا. جنہوں نے نہ دیا ان سے پوچھ, تم پر تو واجب تھا. نبی میدان چاہ جانتے مومنین نو ساتھ دینا واجب, علی میدان چاہ جان تو ساتھ دینا واجب, حسنین میدان چاہو تو ساتھ دینا واجب, زہرہ کسی جگہ آ جائے تو ساتھ دینا واجب. چونکہ صادقین اے او نے جنہیں قرآن دسن, اے او صادقین نے. حضرت امام حسین ایتھے سن جدہ نے قافلہ میدان چاہے, اے ایتھے. تسی آج کوئی اپنا بیٹا پوتا ایتھے چک کے دیکھ لو, فطرتاً میں عام بچے دی گل کر رہا, مولا تو پھر امام نے. تسی بچہ ایتھے رکھ کے دیکھ لو, وہ کدی اگوں ویکھے گا کدی پیچھوں ویکھے. حضرت امام حسین اگوں ویندے سن تے توحید دے دشمن کھڑے سن, پچھوں ویندے سن تے زندگی چ پہلی باری اماں گلی چائی سی. زندگی چ پہلی باری اماں جان گلی چائی سن. حضرت امام حسین نے خدا دی قسم ادنی میرا خیال طے کر لیا سی کہ لے نانا جے تو اللہ دی توحید دی خاطر بیٹی باہر لیا سکنا ہے نا, جڑی کدی باہر نہیں آئی, جڑی کدی گلی چ نہیں آئی, دکان تک سودا لین نہیں گئی, جناب سجدہ باہر نہیں سنا. حضرت امام حسین نے ادھر طے کر لیا سی نانا اللہ دی توحید دے خاطر جے تو بطول جیسی بیٹی باہر لیا سکنا نا, جدوں اس دین تے مشکل بنی میں تیاں لے کے میدان ہے. میرے عزیزو ایک ذرا دکھ دی گل ہے, وہ میں ضرور کرنی ہے, شاید آنسو میرا بھی آ جائے, شاید تو آ جائے. جدوں بطول گئی ہے تو اے لفظ قرآن دی سائٹ پہ لکھے حاشیے تھے, انہوں نے آکھا جو عیسائیوں میں سے دانا تھے انہوں نے مباہلہ نہ, یعنی دنا بندہ عیسائیاں چ بھی ہوئے تو انہوں دے مقابلے چ نہیں ہوئے. وہ دنا سن, عقل مند سن, انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, انہوں دا مقابلہ کیتا تے ہلاک ہو جو گے, غرق ہو جو گے, ساری نسلیں مک جانا. یہ مطلب وہ نسلیں بچا گئے, گھر ٹر گئے. انہوں نے پھر وہ جڑا جزیہ آتا وہ دینا قبول رکھا کہ اسی 1 سال بعد اپنی کمائی چوں اینا جرمانہ دیا کریں گے, ایک قسم دی گل جرمانے دے طور تے اسی دیاں گے کہ اس واسطے اسا تینوں اینا تنگ کیتا ہے, تینوں دھی بار لینی پے. کدی کلیاں بہ کے سوچنا جناب سیدہ نو واقعہ بھولیا تو نہیں, بھولن والی تو بی بی نے جتھے حیا ہویا ہو گیا نا, وہ واقعہ بعد بھولدا نہیں جی, جتھے حیا ہویا ہو بھولدا نہیں. میں ایک محرم پڑھ رہا سا
جی خان کا ٹوکرا 10 محرم کی مجلس شاید تصاؤ کدھر موبائل کسی دیکھی ہوگی اتنے 5-6 بندے پیچھے آ گیا بڑے اچھے کپڑے پا کے میں پیچھا پرت کے ویکیا میں کیا استری ہوئے کپڑے پائے سرخ بھی پائے چٹے بھی پائے یہ کون انہیں آخیا جی لوگوں چڈو اسی دسنے ہاں اسی کرسچن تھی میں کہ کدھر آئے انہیں آخیا کہ تھی امام حسین کی یاد تازہ پہ کر اس آخیا اسی اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرنا میں کہ کیویں آئے اتنے پھر ماتم شروع ہو گیا انہیں آخیا چادر لے کے میں کیا ضرورت کوئی نہیں انہیں آخیا جنازہ بھی تو کوئی نہیں تھی بھی تو کٹھے ہوئے تھی بھی تو اس واسطے کٹھے ہوئے ہو دسن واسطے اپنے رسول کو کہ یا رسول اللہ اسی ہوتے نا انج کٹھے ہو جاتے شبیر کا دوار جی میں اج کھلوتے ہیں ہو سکے سارے بزرگوں کی ہمیں یاداں تو سانو معاف کرا جائے جتھے مسلمان لاندے رہے سارے بزرگ لے رہے تو اسی وہ یاد تازہ کرنے واسطے آئے ہیں میرے عزیزو بطول عذرا کیویں ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹیاں مبالے والی گل ہی نہ سنائی ہوئے کہ بیٹی میرا باپ گیا تو بڑے مقابلے ہوئے تہاڈا باپ گیا تو بڑے مقابلے ہوئے تہاڈے بھی بڑے مقابلے ہوئے جدن میں گئی ہوں نا اس دن پھر مقابلہ نہیں ہویا تو جنہ تیاں نے یہ سنیا سی کہ ساری ماں کی اینی عزت ہے کہ غیر مسلمان کے بھی سامنے ٹر جائے تو اتنا حیا کرتے ہیں ہوں میں کی دساں کہ میرا خیال ہے زہرا دیا تیاں اس مان نہ کرو نکلنی آن گیا جنہ کے سامنے اسی چلی آؤں تو مسلمان نے ماں گئی سی تو انہیں جزیہ دے کے آخیا واپس لے جا اسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے دکھ سانو یہ کھا گیا ہے جدن وہ تیاں گئی نے ہر مسجد اعلان ہوندا سی اتوں گزرنا نے اتنے بجے کہڑی گل کر لڑو میرے نال میں ایک روایت پڑھ دیتا میرے کو تھوڑے ٹائم باقی 7 منٹ باقی نے گھنٹہ پڑھا یہاں کوئی ٹائم بچتا ہے وہ پڑھ دینا تو سر کدی کچہری جاندیاں بیبیاں ویکھی جاندیاں نے مستورات گواہی شواہی دین واسطے گواہی دین واسطے بھی جاندیاں نے بیبیاں کچہریاں تواڈے کول ناروال کچہری دے ہاں کس وقت مستور دی گواہی ہوے گی تو آوے گی ہم دکھ نہ گل کر مجبور نہیں آؤں ہے کچہری مجبور نہیں آؤں اپنے حقوق واسطے آدیاں ایک دکھ تاریخ انسانیت جو موقع دس جدن کوئی بی بی گواہی چاہے پاویں نوز باللہ مجرمہ کیوں نہ ہوئے کسے مسیتے اعلان ہویا ہوئے کہ اینے بجے اتوں لگنا سو کدی کسے گاؤں میں کھائے نہ کر زہرا دیا بیٹیاں دی مظلومی نہ پڑ جائے مسجدہ اعلان ہوتا سی اینے بجے اتوں گزر گیا علی دیا بیٹیاں اینے بجے اتوں گزر گیا لوگ استقبال واسطے ہوندے سن وہ 1000 بار تسی استقبال سن چکے ہو آج جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نا ایک بہت بڑے عالم دین نے مینوں دسیا ہو سکا بیٹا ایک گل دسو جدوں تسی آندے ہو نا استقبال واسطے لوگ آئے یہ بچے سمجھتے ہیں شاید لوگ اگے پھول لے کے آئے ہوں گے کیونکہ انہیں استقبال ویکھے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں جنہیں استقبال واسطے آتے ہیں ہو سکے چھوٹے بچے بھی محسوس ہوتے ہیں حیا نال ضرور پڑھیا جائے پر دسیا جائے ضرور پتھر مارتے رہے زہرا دیا تیاں دیا سارا جو ہون وقت صحابہ کرام دی گل آئی ہے ایک صحابی تے ہی مجلس مکا یزید دے دربار صحابی رسول موجود سی کتنے گئے مفتی جڑا اندر صحابہ امداد کیوں نہیں کی یہی موضوع سی کہ صحابہ کیوں نہیں امداد کی صحابی سی ابو برزہ اسلمی یہ اسم گرامی ہے ابو برزہ اسلمی یاد رکھنا ابو برزہ اسلمی جتی ہوئی لبے نا تو میں اس قید دے اندر چمڑا رکھوا تو سر تے رکھا جڑے اندر نے گستاخ نے صحابہ دے کھلوتا سی یزید دے دربار زہرا دیتی یہ تخت دی ایک پوڑی تے ایک تھال سی جدے اتنے ایک کپڑا پیا
حضرت سجاد دے گلے وچ تاؤ سی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ حضرت سجاد دے پیر وچ کھڑے سی۔ میں کئی بار آخیا ہے جہے بندے مصائب وچ تھوڑی شدت پیدا کرے کہ شاید بندے اگلا مصائب سن کے رل مل گئے نے، جویں ہائی پوٹینسی دے دے کے تے پھر ہائی پوٹینسی کام نہیں کرتی۔ کئی بندے سمجھتے ہیں شاید اصل اینے مصائب سنا چڑے ہیں، ہم کو وکری گل کریے، کسے وکری کی لوڑ نہیں، جہاں مصیبت اہل بیت تے آئی ہیں وہ سانو کھا گئی ہیں۔ کل میں پہلی میرے سے گل کی تھی، پھر کرنے لگا، پتہ نہیں کہڑے لوگ مظالم نو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ اتنے بندے اٹھ کے ماتم کریں گے، اتنے بندے پٹتے گھر جان گے۔ اس گریے واسطے ایک گل رون واسطے زندگی بھر دے رون واسطے کافی ہے۔ اس یزید نے 3 باری چھوٹی معصومہ نو ویکھ کے آکھیا تو کون ہے؟ اینوں پتہ نہیں لوکی ہلکا پھلکا مصائب سمجھتے ہونے گے، چلو کوئی گل نہیں، سمجھتے رہن، سانو ضرورت نہیں کہ اسی یہ وچ مزید کو شدت پیدا کریے۔ کجا بطول دی پوتری 3 باری ایسا کیا میں پوچھنا تو کون ہے، پھر پوچھا تو کون ہے، یہ تک آواز نہ پہنچی تے اس سپاہی نو اشارہ کیتا، انہیں کو ایک کی طریقہ سی اس خاندان نال گلاں کرن دا، اور لوہے دا تازیہ نہ لے کے ٹریا۔ بی بی دا رخسار پہلے زخمی سان، بھوکتے پیاس نال بی بی دی آنکھاں مبارک ترس گئی سن، رنگ زرد سی، جاگ جاگ کے آنکھاں سرخ سن، کنی کو حیات مبارکہ سی۔ 3:45 کسے آکھیا، کسے نے 4 آکھیا، مولا تو انہوں جزا دے وے۔ جدو لوہے دا تازیہ نہ لے کے بندہ دوڑے نا، میرے مظلوم امام نے بہن نو آکھیا میرے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی۔ جناب سکینہ رو پہتے فرماندے نے جب میں تیرے پیچھے آ گئی تو پھر تینوں مارے گا نا۔ آئے تیرے احساس کو سکے بی بی فرماندی ہے ویر جے میں پیچھے ہو گئی تے پھر پہلے تینوں مارے گا نا، تے میرا دل ہے مینوں ہی مارے۔ کیوں؟ فرماندے نے ویر میں مر گئی تے تو کدھر دفن کر لوے گا، تو ایتے اس دنیا تو ٹر گیا سی کدھر جان گے۔ مولا فرماندے نہیں سکینہ پیچھے میرے بی بی اٹھے کھلوتے نے، وہ بندہ اٹھے آیا ہے تے حضرت سجاد نے توق میں جو اشارہ کیتا، کڑیاں والے ہتھاں نہ رک جا، وہ بندہ رک گیا۔ حضرت امام سجاد فرماندے نے آرام نال کھڑا ہو، مارن لگے، کہنے لگا ملک دے سفیر بیٹھے، کہ 3 باری انہیں پوچھے کہ تو کون ہے، تے بچی بولی نہیں۔ اس طرح دی توہین ہوئی، جیڑے ویلے اس آکھیا نہ دی توہین ہوئی، میرے مولا دے خون والے آنسو تو ریشے مبارک تو تھلے ڈگے نے تے رو کے فرماندے نے استاد نو اسی او دے نال گل نہ کریے کہ دی توہین ہوندی ہے، تساں محمد دیاں دھیاں بازاراں چوں گزار اس گل نو تسی توہین ہی نہیں سمجھدا۔ بات رہو کبھی نہ ہے کہ بازو کھڑے کر کے رو، میرے مولا فرماتے نے رک جا تے یزید نے مینوں گل کرن دے، ماری نہ آجے۔ وہ رک گیا، یزید نے اشارہ کیتا کہ جوان آندا کہ میں پہلے گل کرنی ہے، کہنے لگا انہوں آس جڑی گل کرنی ہے کر۔ میرے مولا نے گل کیتی ہے، مومن کے دل نو ہاتھ پہ جائے گا۔ میرے مولا فرماندے نے کیوں مارنا ہے؟ کربلا تو لے کے شام تک تہاڈا ہاتھ ہی روکن والا کوئی نہیں، جتنے تہاڈا دل کردا ہوتا تسی مار دے ہو۔ ہن کیوں مارن لگے؟ ہو سکے میں 3 باری بلایا، انہیں لفظ برا آکھیا میں وہ نہیں آندا، اس لفظ اور آکھیا میں نہیں آندا۔ کیوں نہیں ہے بچی بولی؟ نعوذ باللہ کہنے لگا کو تکبر ہے تواڈے وچ کہ تسی بولدے نہیں کسے نال۔ میرے مولا رو کے فرماندے نے ظالم 3 باری میری بہن بولی ہے، رسی تنگ ہے، پتہ نہیں کہڑے مصائب نے، رسی ایڈی تنگ ہے کہ آواز نہیں دور تک نکلی۔ 3 باری بولی ہے، میں رسی کشادہ کرنا پھر سوال کر، کہنے لگا کر۔ میرے مولا پتہ نہیں کیویں بیٹھے نے یا نیویں کیویں ہوئے کہ توق والا بندہ تے بیڑیاں والا بندہ کیویں نیواں ہوندا۔ میرے مولا نے نیڑے ہو کے بی بی دے گلے دی رسی کیوں نہ تھوڑی جی کشادہ فرمائی، کشادہ کیتی تے ہولے جا فرماندے نے سکینہ ہن تیرے نال گل کرے گا نا یزید تے تو اینوں جواب دے، جواب نہ دے گی یہ پھر ظلم کرے گا۔ ایڈی پیار نال آکھیا
حیا دی حد مک گئی 4 سال دے قریب زندگی ہے تے بی بی آندی ہے سجاد بھی میں اس بیگانے بندے نال بولاں جدو معصومہ نے آکھیا نا میں اس غیر بندے نال بولاں گی رو گئے سجاد فرماتے ہیں میں حجت خدا ہاں میں اجازت پہ دینا جدو اے نال پھپھی نو بولنا پہ گیا تم ہی بولیں گی تے حجت ناراض نہیں بول پھر بی بی نے انہیں پوچھا تو کون ہے بی بی آکھے میرا نام فاطمہ میری دادی دے نام تے میرا نام میرے باپ میں فاطمہ سکینہ میں نے اس واسطے آدھے کہ سکون عربی ہے سکینہ آدھے میں نے حضرت سکینہ کا نام مطلب سکون کتنے مولا کو دھر میرا سکون کتنے مولا کہا آ کے آدھے سر میرا سکون کتنے میرا سکون غائب ہے اور میں بیٹھنا چاہنا اپنے گھر میں جنا سکون نہ میرا سکون کتنے نے سکون عربی ہے سکینہ کتنا آدھے نے یہ مطلب ہے شام تک رول چھڑیا نے سکون حسین دا بی بی فرمایا میرا باپ میں سکون آندا سی تا میں لوگ سکینہ آندا کو باپ نال پیار دی گل سنا بی بی نے عرفانی گل نہیں کیتی جویں دا ہے سی دنیاوی گل کیتی بی بی فرمایا اتنا پیار سی جدن دا قتل ہو گیا میں سو ہی نہیں سکتا آخری گل میں کر رہا دوسری گل بی بی فرمایا تازہ خرمے جدوں میرے باپ لے ہوندے سن اپنے پلے نال بدے ہوندے سن تازہ خرمے اس دور دی یہ چیزاں ہوندیاں سن جی اور پتہ نہیں علی اکبر علیہ السلام دا اس گھر کی معیار ہے پتہ نہیں علی اکبر علیہ السلام دا کی معیار اس گھر بی بی فرمایا تازہ خرمے میرا باپ اکبر تو پہلے میں نے کہا میرا گھر بہن بھراواں دی عزت سے جا گئی پتہ نہیں علی اکبر کنے پیارے سن بی بی فرمایا علی اکبر تو پہلے یہ مطلب باقی ساری سوگاتاں مولا علی اکبر کو پہلے فرماتے نے مینوں نا اکبر تو پہلے میرا پیو دیندا سی کہنے لگا جدوں کھجوراں ویکھے تینوں بابا یاد آਉਂدا بی بی فرمایا جدوں میں تازہ کھجوراں ویکھا مینوں بابا جان بہت یاد آ ہن جملہ جڑا تانوں اگے یاد ہے تے تانوں پتہ ہے اس ظالم نے ملعون نے اشارہ اپنی خیزران دی چھڑی نال کیتا ایک سپاہی نوں کہنے لگا اے تشت اٹھا کے اس بی بی اگے رکھ کھجوراں کھا کچھ بندیاں دی ہائے میرے تک پہنچی کچھ بندیاں دے آنسو میں ویکھ رہا جڑا بندہ مجلس وچ اج آیا نا پہلی بار انہوں نہیں پتا ہے بندے کیوں کر ہوندے میں تینوں قرآن ہاتھ وچ لے کے دس دینا انہاں نوں پتہ ہے کہ تشت وچ کھجوراں نہیں ابا دی لو جڑا تشت کھا کے کھجوراں کھا رہا ہے کدی نہ لو او دے وچ کی سی تساں ایک بندے نے دسنا کسے قضادار نے دسنا امام حسین مظلوم دا سر اس خیزران دی چڑی نال کدی انج بھی تیاں منہ ویکھن آئیاں نے تیاں منہ ویکھن آن لوگ گولی ایتھے بجی ہوئے اتنے پگ بن دیندے نے ایتھے چھری دا زخم ہوئے لوگ پھول پا چھڑتے نے تیاں نال انج کری دے اس بیٹی دے سامنے خیزران دی چھڑی نال رومال ہٹایا جدو مظلومانو مظلوم پیو اینی دیر بعد نیڑیوں نظر آیا نا ایڈی دیر بعد نیڑیوں ہمیشہ بی بی ہندے سن اونتے مولا تا سر ہوندا سی لوگے سنالتے ایڈی نیڑیوں پہلی باری ویکھ کے نا نیڑیوں ایڈی نیڑیوں کربلا تو بعد پہلی باری ویکھ کے ریشے مبارک تے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کے بی بی فرمایا بابا تینوں بھی منہ دے ماریا نے فرمایا جنہیں تینوں ماریا وہ جملہ ہے میں صحابی پڑھنا پہ صحابی جیڑا کسی دے کمال نو چھپا جائے وہ بھی ظالم آج میں صحابی دا کمال پڑھن لگا اوتھے کھلوتا ویندا سی مبالغہ میں نہیں کرتا کوئی بنا کے مضمون نہیں سی میں نے معاف کر دی ابلا اس بی بی سکینہ میں ایک جملہ میرا دل ہے یہ منجی لے کے جاندے ہو نا بندے کسی دی پیو دی تھی دے سامنے کوئی بندہ آکھے نا تھلے رکھو منہ ویکھنا تے بندے تھی دے سامنے چار پائی رکھن لگ دے نے تے ایک بزرگ آندا اوئے آسا حالا بندہ دنیا تو رخصت ہو لیکن بیٹی دے سامنے آندے نے آرام نہ رکھا جی ایک قدم نہ رکھا جی تھی دا دل ٹوٹ جائے کہ میرے پیو دا احترام کوئی نہ کرتا یہ ایڈے تنگ آئے نے کہ تھلے رکھ جائے
لوگ دھیاں دے سامنے ناروا لاڑے ہو منجیاں ہاوڑی رکھ دینے ہاوڑی اس 3 سوٹیاں میرے مولا دے مولا تے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دے سامنے ماریاں جدو لبا ہے مبارک جو تازہ خون پر آمد ہویا نا وہ بندے آ جان جڑے تیرے صحابہ دا احترام نہیں کرتے او تو صحابی رسول تھوڑے ہیں پاک گالچ پہ گئی چٹے وار سن ابو برزا سلمی اگے بدیا بندیا سمجھیا بغاوت ہو گئی لوگاں بازوہ تو پھڑ دیا ضعیف آدمی سی یزید دے سامنے کیتا یزید آکھنے کا کی کرنا چاہنا ہے کہ وہ سیڑیاں عبور کر کے میرے گرے بان تک ہونا چاہنا ہے اور سکے نہیں یزید صرف اس واسطے نکلے ہوں میں نو قتل کر تو سا غور نہیں فرمایا کہنے لگا تینو بے جرم نو کیوں قتل کرا منہ دے پٹ گیا اللہ بے جرم دے قتل کیتا نے قتل بے جرم کی تیری میں نو بھی کر میرا حیا کیوں کر رہے ہیں کہنے لگا تو اگے ہی ضعیف ہے مرن دے قریب ہے تینو قتل ہون دا کی شوق ہے ہو سکیا میرا دل کردہ میں مر جاؤں تے مرا تیرے ہتھوں ہو سکیا میں نو کعبے دے رب دی قسم جڑے منہ تے تو ماریا نا میں محمد نو چوم دے اپنے آنکھاں میں رسول خدا نو اپنی آنکھاں ایدے ہونٹ میں چوم دیا ویکھیا ایدے رخسار میں چوم دیا ویکھیا ایدے پیشانی میں چوم دیا ویکھیا انہوں پتہ لگا بندے باغی ہو جان گے بغاوت ہو جائے گی ایدی گلتا انہا قبلہ اثر ہویا جی میں تُسی رو رہے ہو نا بڑے بڑے سخت بندے یا آنکھاں جانسو آگے بلکہ حضرت عیسیٰ دے حکومتی اگے بدیا وہ کہنے لگا ظالمہ ساڑھے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا ایک کھورے جدے تے عیسیٰ سواری کر دے سن وہ گدہ وہ دا کھور سانو لب گیا کدھروں اسا انہوں عزت نہ بلند جگہ تے رکھے تے روز جا کے اس کھور دی تعظیم کر رہے ہو تو اپنے نبی دا پتر ہی مار چھڑے اے سمجھے اور بندے اٹھ بیٹھ گئے کہنے لگا ہے بڑھا جھوٹ بول رہے ہیں انہوں قتل کر دے ہو بندہ دھوڑیا تلوار لے کے تلوار ایتھے آئی ابو برزا سلمیاں کھلوتا کہنے لگا مار کسے بندے یزید دے کان چگل کی تھی یزید اشارہ کیتا نہ مار چھڑ دیتا کہنے لگا جا حضرت ابو برزا اتھے ہی کھلو گئے کہنے لگا ایک کو گل دس اس بندے تینوں کو سفارش کی تھی میرے گھر دے آ گئے نے میرا کنبہ آ گیا میرا خاندان آ گیا اور میں نو کیوں بے مال کرنا ہے اس گل کیتی ہے تو اڈے دل نہ پھٹ جان کہنے لگا ابو برزا میں نو پتہ نہیں سی میں نو اس بندے آ کے دسے اے محمد دا صحابی ہے میں نو نبی دی صحابی دا حیا ہے دعا تانو سر تے مار کے کہنے لگا جھوٹ نہ بول اے نبی دے صحابہ دا حیا کرنا رہا سامنے محمد دیا تیاں کھلو دیا حیا کرنا ہوندا تے آل رسول دا کردا یا حسین یا حسین